کہتے ہیں کہ ایک دن لیلا نے حلوہ تیار کیا اور حلوہ تیار کر کے اپنی کنیز سے کہا کہ باہر جاؤ اور میرا مجنو کھڑا ہے، یہ حلوہ اس کو دے دو۔ لیلا کی کنیز جب حلوہ لے کر گھر کے باہر نکلی تو حلوے کی خوشبو اور اس کی لذت کی خوشبو لوگوں کے مشام جاں کو جب معطر کرنے لگی تو وہاں بہت سارے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور سب لوگ للچائی ہوئی نظر سے حلوے کو دیکھنے لگے۔ کنیز نے کہا کہ یہ حلوہ تو میری لیلا نے بنایا ہے، میری مالکہ نے، اور اس کو دینا ہے صرف مجنو کو۔ مجنو کدھر ہے؟ اور سب پکارنے لگے کہ انا المجنو انا المجنو، کہ میں مجنو ہوں میں مجنو ہوں، اور سب مجنو ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ تو وہ لیلا کی کنیز تھی، وہ واپس اندر آئی اور اندر آنے کے بعد اس نے کہی، ارے لیلا، تو نے تو کہا تھا کہ تیرا ایک ہی مجنو ہے، وہ باہر کھڑا ہے اور اس کو یہ حلوہ دینا ہے، لیکن وہاں تو بہت سارے مجنو کھڑے ہیں۔ لیلا نے کہا مجنو کون ہے اس کا ابھی اندازہ ہوگا، یہ حلوے کا تھال رکھو اور ایک خالی تشت لو اور اس میں ایک چھری لو، اور یہ لے جا کر کے پھر باہر کہنا کہ لیلا نے مجنو کے جسم کے گوشت کا حصہ مانگا ہے۔ پھر دیکھو امتحان ہو جائے گا کہ مجنو کون ہے۔ لیلا کی کنیز نے حلوے کا تھال رکھا، تشت لیا، چھری لی، اور لے کر کے جب وہ باہر گئی تو چونکہ حلوے کی خوشبو سے لوگوں کے مشام جاں معطر تھے اور ہر ایک بندہ مجنو ہونے کا دعوے دار تھا، تو جب کنیز کو چھری اور خالی تشت لاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ سب لیلا کے عاشق ہیں۔ تو کہا ہاں ہم تو اس کے عاشق ہیں، مجنو تو ہم ہی ہیں۔ اور تو پھر کہا کہ جو مجنو ہے لیلا نے اس سے اس کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے۔ سارے بھاگ گئے، جو اصل مجنو تھا وہ کھڑا رہا اور اس نے چھری لی اور گوشت کا حصہ کاٹا اور کاٹ کر تشت میں رکھا، اور جب کنیز ہٹنے لگی تو کہا رکو، پھر دوسرا ٹکڑا کاٹا وہ بھی رکھا، تیسرا کاٹا وہ بھی رکھا، پورا تھال بھر دیا اور چھری رکھ کر ایک سرد آہ کھینچی، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ لیلا نے گوشت کے ٹکڑے کی بات کی تھی لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو ٹکڑا کہاں کا چاہیے، تو جہاں کا مجھے سمجھ میں آیا میں نے دے دیا ہے، لیکن لیلا سے کہنا کہ وہ اس کو قبول کر لے، اور اگر اس کو یہ پسند نہ آئے تو کہہ دیں کہ کہاں کا چاہیے، ہم وہاں کا دینے بھی تیار ہے۔ کہ اگر لیلا کہہ دے کہ دل کاٹ کے تشت میں رکھ دو تو ہم اس کے لیے بھی راضی ہے، لیکن یہ سب کچھ دے کر ہم احسان نہیں جتاتے، بلکہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ لیلا سب لے لے اور ایک مرتبہ کہہ دے کہ مجنو میرا ہے۔ یہ تو بہت ممکن ہے کہ کوئی فرضی داستان ہو یا جو بھی ہو، مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے۔ اس حکایت سے ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، اللہ کی ذات مثال سے پاک ہے، مثل سے پاک ہے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے کہ لیلا کا عاشق حلوے سے سمجھا نہ گیا، پہچانا نہ گیا۔ حلوہ آیا تو سبھی نے کہا کہ ہم مجنو ہیں، لیکن جب دینے کی بات آئی تو اس وقت پتہ چلا کہ اصل لیلا کا کون ہے۔ بلا تمثیل رزق مل رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، نعمتیں مل رہی ہے، اچھے لباس مل رہے ہیں، لقمہ تر مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے بندے۔ لیکن جب اللہ آزمائش ڈالے تب بندہ
بزرگان دین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا سچا بندہ وہی ہے کہ جس کو نعمت ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، جب تک مصیبت ملنے پر اس کو اتنی خوشی نہ ہو، اس وقت تک وہ اللہ کا سچا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم احتساب کریں اپنا کہ کیا واقعی ہم ایسے آزمائش